اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اعمال کی خرابی پر جادو اور جنات کو عذاب کی شکل میں مسلط فرمایا، جس کی مدافعت صرف تعویذات وغیرہ سے نہیں کی جا سکتی جب تک ہم اپنے اعمال کی درستگی کی طرف توجہ نہ دیں۔ TRTV کے ناظرین، آپ کو السلام علیکم۔ اور دوستو، چاند گرہن کے بارے میں یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے۔ چاند گرہن بارے میں ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 تا 38 کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور سورج اپنے لیے مقررہ کردہ راستے پر چل رہا ہے، یہ راستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کردہ راستہ ہے، یعنی کہ سورج سے متعلق یہ بیان دے۔ لیکن سورج کچھ شعاعیں زمین پر بھی بھیج رہا ہے، اور جس وجہ سے ہماری زمین کو حرارت ملتی ہے، اور یہ مختلف اثرات مختلف خطوں میں ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ سورج کی حرارت اور اس کی گرمی سے کائنات متحرک ہے، کائنات کا نظام متحرک ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس چیز کی گہرائی کو نہیں دیکھتے، اور اسی طرح سے جب چاند اور سورج گرہن لگتے ہیں تو ان کے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بے شک اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اذا الشمس کورت، سورہ تکویر اور آیت نمبر 1 ہے، جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے چاند کے بارے میں ہے سورہ رحمان میں آیت نمبر ہے کہ سورج اور چاند معلوم اور مقرر حساب کے مطابق محو حرکت ہیں، الشمس والقمر بحسبان، لہذا کہ یہ گردش ہے سورج اور چاند کی، اور اسی گردش میں جب چاند گرہن لگتا ہے تو یہ مختلف اثرات زمین پر ظاہر کرتا ہے، اور اس گردش سے بچنے کے لیے نماز خسوف کا حکم دیا گیا ہے، خاص طور سے عبادات کا حکم دیا ہے کہ ہم عبادات کریں اور نماز خسوف ادا کریں۔ لیکن اس خاص وقت میں بہت سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ جب چاند ہوتے ہوئے بھی نظر نہ آئے اور اس کی روشنی زمین پر نہ پہنچے تو اس وقت میں حروف صوامت سے کام لیا جاتا ہے، اور ان حروف میں اتنی قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ یہ ایک بہتا ہوا دریا بھی روک سکتے ہیں۔ لہذا حروف ابجد قمری، جبکہ قمر سے جو جن حروف کا تعلق ہے احد رسس تاقلمو، یہ ترتیب بنتی ہے، اور اگر اس خاص ترتیب میں حروف ابجد قمری کو لکھا اور پڑھا جائے تو آپ میں کسی بھی شے کو روکنے کی طاقت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، ان حروف میں قوت آ جاتی ہے۔ لیکن ایک بات خاص طور سے دھیان میں رکھیں، 543 اس کے عدد ہیں کہ میرے وہ دوست جنہوں نے عرصہ دراز سے حروف ابجد قمری کی زکوٰۃ دی اور چاند گرہن میں دی، تو ان پر 543 دن کے لیے رجت پڑی، اور ایسی بندشیں پڑی ان پر کہ اس کے بعد پھر وہ بندشیں کھل گئیں ان پر کہ اپنے پرائے سب دور ہو گئے اور روزگار کی تنگی ہو گئی۔ تو یہ حروف صوامت کی بندش کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد ان کو ایسی طاقت ملی کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی کوئی نقش لکھ کر دیتے تھے تو ان کو اس کے واضح طور پر اثرات ملتے تھے۔ لہٰذا دوستوں سے میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ 543 دن کی یہ سختی برداشت کر سکتے ہیں تو وہ حروف صوامت کی زکوٰۃ ضرور دے دیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہی سختی ہے اور ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ خدارہ حروف صوامت کی زکوٰۃ سے دور رہیں، اور جن پر حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بندشیں لگی ہوئی ہیں، تو اب اس کا حل بتا دیتا ہوں کہ آپ ان بندشوں کو دور کرنے کے لیے جو باقی کے حرف ہیں 14 ناطقہ کہتے ہیں، اور حروف ناطقہ کی زکوٰۃ ادا کر دیں،
اور اس کا طریقہ جو معلوم کرنا چاہیں مجھ سے فون پر معلوم کر سکتا ہے، یا اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو تیار کریں گے۔ لیکن دوستوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا خیال رکھیں، تھوڑا سا ان میں تحقیق کر لیا کریں کہ ابجد قمری چاند گرہن میں کام دیں گے، نہ کہ سورج گرہن میں۔ ترتیب ان کی ابجد شمسی حروف صوامت کی ترتیب الگ ہے جو کہ سورج گرہن میں۔ بہت سے دوستوں نے، اور اس طرح سے میں نے سوشل میڈیا پر کئی لوگوں کے کلپ دیکھے جو کہ شمسی گرہن میں بھی بیٹھ کر قمری ترتیب سے زکوٰۃ ادا کروا دیتے، اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے جو کہ حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بیچارے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خود چونکہ کرنے والا بھی ایسے ہی ہے اور کروانے والا بھی ایسے ہی ہے۔ زکوٰۃ جس نے ادا کی وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ پر یہ بندشیں اور اس طرح سے یہ آزمائشیں کیوں پڑ رہی ہیں، اسے خود نہیں پتہ ہوتا۔ لہٰذا ہم مزاج حروف کی زکوٰۃ دیں گے، نہ کہ ادھر سے آگ کو بند کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنا ہی کباڑہ کر لیا۔ یعنی کہ سورج گرہن میں اگر دی جائے گی زکوٰۃ تو شمسی حروف ابجد قمری کی دی جائے گی۔ اس بارے میں ادارہ کی کتاب اسرار حروف صوامت موجود ہے، مارکیٹ سے مل جائے گی۔ اگر کسی دوست کو نہ ملے تو آپ ادارہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جس میں کہ حروف صوامت سے متعلق A to Z معلومات دی گئی ہیں، اور بہت معلوماتی کتاب ہے اور بہت فیمس کتاب ہے۔ لیکن ایک دوست کی فرمائش پر میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو دوست چاند گرہن سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کریں۔ سورہ مزمل اس گرہن میں 117 بار ورد کریں، اور دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے میرے تمام مسائل حل فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد جب بھی سورہ مزمل پڑھیں تو فجر کے ٹائم میں 14 بار پڑھیں۔ سورہ مزمل فجر کے ٹائم میں بعد میں 14 بار پڑھ لیا کریں، تو ان کے ہاتھ میں اس کی قوت روحانی تسخیر رہے گی، اور لوح مزمل اگر اپنے پاس رکھیں تو وہ قوت ان کی 1000 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ اور پھر آپ کمال دیکھیں گے کہ جب آپ سورہ مزمل کا ورد کر لیا تو اب آپ حروف صوامت کا نقش بھی لکھ کر کسی کو دیں گے، بغیر عجت کے، بغیر پریشانی کے اور بغیر بندش کے۔ آپ پر وہ بندش نہیں پڑے گی اور آپ کو وہ نقش کام دے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیا حروف صوامت 13 کے 13 سورہ مزمل میں نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ اس وقت میں وہ حروف صوامت احد رسس طاق لمو ورد کریں، تو آپ ثواب کی نیت سے کیوں نہیں پڑھتے اور آپ تسخیر کی نیت سے سورہ مزمل کا ورد کریں، تو یقیناً آپ کو اس کے فائدے ملیں گے۔ اور دوستوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی سورہ مزمل پڑھیں تو درود مزمل ہمیشہ ورد میں رکھیں، اور جب بھی سورہ مزمل کا ورد کریں تو اس کی آخری آیت مبارکہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس آیت مبارکہ کو 3 بار ضرور ورد کریں، تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ اور پھر دوستوں سے کہوں گا کہ چاند گرہن ہو تو صدقات کا اہتمام کریں، اور سفید شے کا کوئی صدقہ دیں، جس میں کہ چینی ہے، سوجی ہے، چاول ہے، تو یہ اپنے ہاتھ سے مکس کر کے، اس میں وزن کا کوئی تعین نہیں، ہر ایک کی حیثیت مختلف ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ یہ صدقہ کا اہتمام کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بہتے ہوئے پانی میں، یعنی کہ آبی جانوروں کو، مچھلی ہے، جو بھی ہے، یا سمندر ہے، نہر ہے، وہاں پر آپ ڈال دیں گے، کیونکہ یہ آبی گرہن ہے، ظاہر ہے کہ چاند گرہن ہے تو یہ آبی تاثیر رکھتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ حروف صوامت کا کوئی بھی نقش لکھیں گے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے فائدے بے انتہا ملیں گے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں آپ سورہ مزمل کا پیالہ بھی حاصل کریں، اس پیالے میں آپ نے پانی رکھا، آب زمزم رکھیں یا کوئی بھی پانی رکھیں، اور اب سورہ مزمل جب پڑھی ہے تو آپ اس پانی پر دم کر دیں۔ اب اس کا ایک فائدہ ہے، اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس شخص پر بھی بندش ہے تو یہ پانی آپ پلا دیں، اس پانی کو محفوظ رکھ لیں جو چاند گرہن میں آپ نے 117 بار سورہ مزمل پڑھ کر ورد کر کے اور رکھا ہے۔ آپ کمال دیکھیں گے کہ جس پر بندش ہے اس کو یہ آپ پانی پلائیں گے اور اللہ کے حکم سے اس پر سے بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوستوں کو ایک خاص بات یہ میں بتا دوں، ہمیشہ حروف صوامت کو بندشیں لگانے کے لیے استعمال کیا گیا،
لیکن میں حروف صوامت سے بندشیں کھولتا کیوں ہوں؟ میرے اپنے تجربہ میں آیا ہے کہ حروف صوامت سے صرف بندش ہی نہیں لگتی، اس کی ترتیب ایسی جس سے بندشیں کھلتی بھی ہیں. تو لیکن 99.99% لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ یہ بندشیں لگانے کے لیے ہیں، تو لہٰذا ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج برقرار رکھیں، اور آپ ہمارے چینل TRTV کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے. اللہ حافظ. یا ایھا المزمل